السلام علیکم۔ امرو اور مگرمچھ خزانہ۔ امرو کو گزشتہ کئی روز سے تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے محل نما مکان میں بستر پر لیٹا ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا تھا۔ امرو کی عادت تھی کہ جب بھی وہ بیمار ہوتا اسی طرح چیخو پکار کر کے سارا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتا تھا۔ وہ ہر وقت نوکروں کو بری طرح ڈانٹتا رہتا، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں وہ اپنی بیوی چاند ستارہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اس پر غصہ نکال لیتا۔ اس کی بیوی چاند ستارہ عام طور پر انتہائی سخت گیر اور غصیلی عورت تھی، ساتھ ہی اس کا جسم بھی کسی ہتھنی کی طرح موٹا تھا جیسے پوری دیونی ہو، جبکہ امرو عیار دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس لیے امرو عیار اپنی بیوی چاند ستارہ کے غصے سے بے حد ڈرتا تھا، اور چاند ستارہ کو بھی جب غصہ آتا تھا تو وہ امرو عیار کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ لیکن بیماری کی حالت میں امرو عیار کی کیفیت بالکل بدل جاتی، اور اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ لیتا تھا، اور شاید بیماری کا خیال کر کے اس کی بیوی اس کا لحاظ کر جاتی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی امرو عیار صحت مند ہوتا اس کی بیوی ساری کسریں نکال لیتی۔ آج چونکہ امرو عیار کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ نہ صرف ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا بلکہ نوکروں کو بھی مسلسل ڈانٹتا رہتا، یہاں تک کہ شاہی حکیم صاحب بھی اس کے غصے سے نہ بچ سکتے۔ سردار امیر حمزہ امرو عیار کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ امرو عیار بیمار ہے، وہ نہ صرف خود چل کر اسے پوچھنے آئے بلکہ انہوں نے اپنے دربار کے سب سے قابل حکیم کو بھی حکم دیا کہ وہ امرو عیار کا علاج کرے۔ چنانچہ شاہی حکیم سردار امیر حمزہ کے حکم پر اس کا علاج کر رہا تھا۔ شاہی حکیم ایک بوڑھے بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی بہت لمبی تھی۔ وہ چونکہ انتہائی قابل حکیم تھے، اس لیے سردار امیر حمزہ سمیت سب ان کی بے حد عزت کرتے تھے، لیکن امرو عیار تو بیماری کے عالم میں غصہ آنے پر انہیں بھی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی نوکر نے اندر آ کر شاہی حکیم کی آمد کی اطلاع دی، امرو عیار غصے سے چیخ پڑا، بڑے بنے پھرتے ہیں شاہی حکیم، آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور بن جاتے ہیں شاہی حکیم۔ امرو عیار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن نوکر اس کی بات سنے بغیر ہی تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ہی شاہی حکیم صاحب ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا اٹھائے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کیا حال ہے طبیعت کا امرو؟ شاہی حکیم صاحب نے بستر کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں مر رہا ہوں، میرے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کہاں سے لی ہے آپ نے حکمت کی تعلیم؟ آپ کا استاد یقیناً کوئی جاہل آدمی ہوگا۔ امرو نے پھنکارتے ہوئے کہا، سنو امرو، میں نے اب تک تمہارا بہت لحاظ کیا ہے کیونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا، ورنہ میں تو تم جیسوں کا علاج کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں، لیکن آج تم نے میرے استاد کو جاہل کہا ہے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں اب تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے معلوم کر لیا ہے تمہارا یہ بخار کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ مگرمچھ بخار ہے، اس لیے اب تمہارا علاج ناممکن ہے۔ تم اسی طرح بخار میں تڑپ تڑپ کر آخر مر جاؤ گے۔ خدا حافظ۔ شاہی حکیم صاحب کو اپنے استاد کے بارے میں امرو کی بات سن کر واقعی بے حد غصہ آ گیا تھا، اور وہ دواؤں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے مڑے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے سے باہر نکل گئے، اور امرو عیار حیرت سے انہیں واپس جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ یہ مگرمچھ بخار ہے اور یہ نہیں اترے گا اور امرو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ لیکن اس بخار کا تو اس نے نام بھی پہلی بار سنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہی حکیم بے حد قابل حکیم ہے اور اس کی قابلیت کی دھومیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے اس نے جو کچھ کہا ہوگا درست ہی کہا ہوگا۔ ہائے ہائے، میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، ہائے ہائے، امرو عیار زماں مر جائے گا، ہائے ہائے، دنیا کے بڑے جادوگروں کو مارنے والا امرو عیار مر جائے گا، اور میرے مرنے کے بعد میرے خزانے کا مالک کون ہوگا؟ ہائے ہائے، میں نے ساری عمر محنت کر کے جو بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر کے جو خزانہ اکٹھا کیا ہے وہ کوئی اور لے جائے گا، ہائے ہائے۔ امرو عیار نے یکلخت بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ شاہی حکیم صاحب آئے تھے، وہ اتنی جلدی چلے گئے؟ اس کی موٹی بیوی چاند ستارہ نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، چاند ستارہ، تم بیوہ ہو جاؤ گی، تمہارا شوہر مر جائے گا، ہائے ہائے، بیوہ چاند ستارہ۔ امرو عیار نے اسی طرح روتے ہوئے جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خبردار، اگر مجھے بیوہ کہا تو تمہاری گردن دبا دوں گی، سمجھے؟
میں تمہاری موت تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے آپ کو بیوہ نہیں کہلا سکتی۔ اب کہہ کر دیکھو مجھے بیوہ، زبان نہ کھینچ لی تمہاری، چاند ستارہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اور چاند ستارہ کی بات سن کر امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کیا مطلب؟ میرے مرنے کے باوجود تم بیوہ نہیں ہوگی؟ وہ کیسے؟ کیا تم دوسری شادی کر لو گی؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار چاند ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ ہائے ہائے، خدا نہ کرے، میں کیوں دوسری شادی کروں گی؟ چاند ستارہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم خود تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری گردن دبا دوں گی، تمہیں مار ڈالوں گی، لیکن بیوہ نہیں ہوں گی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، پھر تم کیوں نہ بنو گی بیوہ؟ امرو عیار اس چکر میں پڑھ کر باقی ساری بیماری بھول گیا۔ او، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، لیکن تم نے مجھے بیوہ کیوں کہا؟ مجھے یہ بتاؤ، چاند ستارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاہی حکیم صاحب کہہ گئے ہیں کہ مجھے کوئی عام بخار نہیں ہے، مگرمچھ بخار ہے، اور یہ بخار اترتا نہیں ہے، اور میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ امرو عیار نے روتے ہوئے جواب کیا۔ مگرمچھ بخار؟ یہ کیسا بخار ہے؟ میں نے تو آج تک اس نام کا بخار سنا ہی نہیں ہے۔ اس بار چاند ستارہ بھی حیران ہو گئی۔ میں نے بھی نہیں سنا، لیکن جب شاہی حکیم کہہ رہا ہے تو ہوتا ہوگا، لیکن اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ امرو عیار واقعی اب رونے پر اترایا تھا۔ لیکن تم نے خزانے کے بارے میں کیا بات کی تھی؟ کس خزانے کی بات کر رہے تھے تم؟ امرو عیار کی بیوی کو اچانک یاد آ گیا۔ چھوڑو، تم کیسی ظالم اور بے درد ہو۔ مجھے مگرمچھ بخار ہو گیا اور تمہیں خزانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے میں مر رہا ہوں، تم بیوہ ہونے والی ہو اور تمہیں خزانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، کیسا ظالم زمانہ آ گیا ہے۔ امرو عیار نے غصے سے چیختے اور روتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے مجھے بیوہ کہا ہے؟ چاند ستارہ کو پھر سے غصہ چڑھنے لگا۔ اچھا نہیں کہتا، لیکن یہ مگرمچھ بخار، ہائے ہائے، یہ کیسا بخار ہے؟ کس نامراد مگرمچھ کا بخار ہے؟ امرو عیار نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ مگرمچھ بخار تو مگرمچھوں کو ہوتا ہوگا، تم کوئی مگرمچھ ہو؟ سچ بتاؤ، کہیں تم مگرمچھ تو نہیں ہو؟ میں نے سنا ہے کہ سانپوں کی طرح جب مگرمچھ بہت بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ روپ بدل کر انسان بن جاتا ہے۔ چاند ستارہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پوری لمبائی چوڑائی میں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرح غور سے امرو عیار کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے پہچان رہی ہو۔ تو میں تمہیں مگرمچھ لگتا ہوں؟ مگرمچھ ایسے ہوتے ہیں؟ غضب خدا کا، عورتوں کی عقل واقعی گھٹنے میں ہوتی ہے۔ اب میں بوڑھا مگرمچھ بن گیا ہوں؟ امرو عیار کو واقعی اس بار غصہ آ گیا تھا۔ تمہارا جسم اور قد و قامت تو بالکل مگرمچھ جیسا ہے، شکل بھی تقریباً ویسی ہی ہے، اور پھر تمہیں بخار بھی مگرمچھوں والا ہوا ہے۔ چاند ستارہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب خوف طاری ہونے لگا تھا۔ ہاں، میں ہوں مگرمچھ، بلکہ مگرمچھ کا باپ ہوں، مگرمچھ کا دادا ہوں، اور تم مگرمچھ کی بیوی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا یہ موٹا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ امرو عیار کا غصہ اب پورے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں مگرمچھ کی بیوی ہوں؟ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے مگرمچھ کی بیوی کہو؟ چاند ستارہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس طرح آگے کو لپکی جیسے ابھی امرو عیار کی ہڈیاں توڑ ڈالے گی۔ بچاؤ بچاؤ، امرو نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ حضور، سردار امیر حمزہ آ رہے ہیں آپ کو پوچھنے۔ اسی لمحے دروازے سے ایک نوکر کی آواز سنائی تھی، اور امرو عیار کی بیوی سردار امیر حمزہ کا نام سن کر پیچھے ہٹی۔ وہ سردار امیر حمزہ سے بے حد ڈرتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور ایک طرف اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی جیسے نماز پڑھ رہی ہو۔ امرو عیار بھی سردار امیر حمزہ کا نام سن کر اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے پلنگ کے پاس موجود میز پر رکھی ہوئی اپنی پگڑی اٹھائی اور اپنے گنجے سر پر اوڑھ لی۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے سردار امیر حمزہ کی آواز دروازے سے سنائی دی، اور امرو عیار نے جلدی سے اٹھ کر نہ صرف سلام کیا بلکہ احتراماً پلنگ سے نیچے اترنے لگا۔ لیٹے رہو لیٹے رہو۔ او، چاند ستارہ بھی موجود ہے؟ کیسی ہو چاند ستارہ؟ سردار امیر حمزہ نے پلنگ کے پاس رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اچھی ہوں سردار، آپ انہیں سمجھائیں، یہ مجھے کبھی بیوہ کہتے ہیں، کبھی مگرمچھ کی بیوی۔ میں آپ کے حکم کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتی، ورنہ ایک ہی مکے سے ان کی ساری ہڈیاں توڑ دیتی۔ چاند ستارہ نے نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ چاند ستارہ کی بات سن کر
کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مگرمچھ کی بیوی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، سردار، شاہی حکیم نے کہا ہے کہ مجھے مگرمچھ بخار ہے اور اب یہ بخار نہیں اتر سکتا۔ میں اسی طرح بخار میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمرو عیار نے روتے ہوئے کہا، او، شاہی حکیم صاحب نے ایسا کہا ہے تو پھر ہوگا، لیکن یہ یقیناً کسی بخار کا نام ہوگا۔ اس نام سے تم تو مگرمچھ نہیں بن جاتے۔ انہوں نے دوا تو دی ہوگی۔ سردار امیر حمزہ نے اصل بات سمجھتے ہوئے کہا، نہیں جناب، انہوں نے دوا نہیں دی اور چلے گئے ہیں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، او، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاؤ شاہی حکیم کو فوراً، ابھی اسی وقت۔ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں اپنے پیچھے مؤدبانہ کھڑے ملازموں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک ملازم سلام کر کے تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہی حکیم صاحب کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ شاہی حکیم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ حکیم صاحب، کیا بات ہے؟ آپ نے عمرو عیار کو دوا کیوں نہیں دی جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ عمرو کا علاج کیا جائے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، عمرو نے میرے استاد کو جاہل کہا ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ یہ پہلے مجھے ڈانٹتے رہتے تھے لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن میں اپنے استاد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے حضور کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اب تک بہت کوشش کی ہے لیکن انہیں مگرمچھ بخار ہے، اور مگرمچھ بخار کی دوا مگرمچھ دیوتا کے پاس ہی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ شاہی حکیم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ اتنے پڑھے لکھے اور قابل حکیم ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، یہ مگرمچھ بخار کیا ہوتا ہے؟ اور پھر مگرمچھ دیوتا؟ ہم کسی دیوتا کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ کو شاہی حکیم کی بات سن کر اور زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ او حضور، میں معافی چاہتا ہوں، ہم مسلمان واقعی کسی دیوتا کو نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیلے سمندر میں کسی جگہ ایک محل بنا ہوا ہے جس کا پھاٹک بالکل کسی دیو ہیکل مگرمچھ کے منہ جیسا ہے۔ اس دروازے کے اوپر دو خوفناک آنکھیں بھی ہیں جو بالکل زندہ آنکھیں ہیں۔ ایک پرانی کتاب میں نے پڑھا تھا یہ اتنا بڑا مگرمچھ ہے کہ سب اسے مگرمچھ دیوتا کہتے تھے۔ یہ بڑا ظالم اور خوفناک مگرمچھ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ اس کا منہ تو پھاٹک کی صورت میں بن گیا اور بہت بڑا جسم محل کی طرح، اور یہ منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس کے منہ کی حفاظت بڑے بڑے سانپ کرتے ہیں۔ اس کے کھلے منہ کے اندر سامنے ایک کمرہ نظر آتا ہے جہاں ایک میز پر انتہائی قیمتی اور بڑے بڑے ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک ہیرا تو بہت ہی بڑا ہے، باقی 5 ہیرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور یہ چھوٹے ہیرے بھی عام ہیروں سے بڑے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ان ہیروں کو حاصل کرنے کے لیے گئے لیکن مار ڈالے گئے اور ان کی کھوپڑیاں وہاں دیوار میں چن دی گئیں۔ اس طرح پوری دیوار کھوپڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ عمرو عیار کو جو بخار ہے اسے مگرمچھ بخار اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا بخار دنیا میں صرف مگرمچھوں کو ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی کی تہہ میں اتر جاتے ہیں اور وہی مر جاتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل نہیں اترتا۔ میں نے کئی دنوں سے عمرو عیار کو دوائیں دی ہیں لیکن اس کا بخار نہیں اترتا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ مگرمچھ بخار ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مگرمچھ کا خزانہ، وہ جو ہیرے ہیں ان میں سے ایک ہیرے کو اٹھا کر اسے کچھ دیر تک چوسا جائے تو بخار اتر جاتا ہے۔ شاہی حکیم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہیرے؟ بڑے بڑے ہیرے؟ مگرمچھ کا خزانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ؟ جلدی بتاؤ، میں ابھی جا کر اسے حاصل کرتا ہوں۔ عمرو عیار کی لالچی طبیعت خزانے کا نام سنتے ہی جوش میں آ گئی۔ اسے اپنا بخار وغیرہ سب بھول گیا۔ نیلے سمندر میں مشرق کی طرف جاؤ تو ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی غار ہے۔ اس غار میں داخل ہو جاؤ تو سامنے مگرمچھ دیوتا کا منہ نظر آتا ہے۔ شاہی حکیم نے فوراً جواب دیا، او، پھر میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی جا کر خزانہ لے آتا ہوں۔ عمرو عیار نے پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے کہا، تمہیں خزانے کی پڑ گئی ہے؟ تمہیں اپنے بخار کی پرواہ نہیں ہے؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہو کر کہا، وہ خزانہ حاصل کروں گا تو ہیرا چوسوں گا اور بخار اترے گا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں تو تیز بخار ہے اور تم کیسے جاؤ گے؟ تم آرام کرو، میں کسی بہادر کو بھیج دیتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، ارے نہیں حضور، میں خود جاؤں گا، بخار مجھے ہے اور جائے کوئی اور، میں خود جاؤں گا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی کہا،
وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور مگرمچھ خزانے کا مالک بن جائے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میری طرف سے اجازت ہے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا اور اٹھ کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ تم مت جاؤ امرو عیار، وہاں بڑے بڑے بہادر مارے گئے ہیں، تم تو پھر بیمار ہو، شاہی حکیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن خزانے کی بات سن کر امرو بھلا کیسے رہ سکتا تھا، چنانچہ اس نے کسی کی بات نہ مانی اور تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بھگاتا ہوا نیلے سمندر کی طرف چل دیا۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ اس پہاڑی سلسلے تک پہنچ گیا جو نیلے سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور پھر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر وہ غار ڈھونڈ نکالی۔ لیکن جیسے ہی وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا، اچانک دہانے کے اوپر لٹکا ہوا ایک خوفناک اژدہا پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ بڑا خوفناک اژدہا تھا، لیکن امرو عیار کے ہاتھ میں سلیمانی تلوار تھی، اس لیے وہ بھلا اس سے کیسے ڈر سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اژدہا پھنکارتا ہوا اس کے قریب آیا، امرو نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلوار گھمائی اور دوسرے لمحے کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس خوفناک اژدہے کا سر کٹ کر دور جا گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ امرو فاتحانہ انداز میں کہہ کے لگاتا ہوا غار کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعی انتہائی خوفناک غار تھی۔ اس کی ایک سمت پوری دیوار پر انسانی کھوپڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں، سوکھی سڑی خوفناک کھوپڑیاں۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ امرو عیار جیسا شخص بھی انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسی لمحے اسے سامنے سے زوردار پھنکاروں کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے دیکھا کہ سامنے سمندر کا پانی تھا جس کا رنگ گہرا نیلا تھا، اور وہاں سبز رنگ کے 3 بڑے بڑے اژدہے موجود تھے جن کی سرخ سرخ زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کی نظریں امرو عیار ہی پر جمی ہوئی تھیں، اور سامنے سمندر میں ایک بہت بڑے مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا جس کی ناک کے نتھنے اتنے چوڑے تھے جیسے دیو کے ہوں۔ اوپر سرخ اور نیلی آنکھیں تھیں جو زندہ آنکھوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، اور ان کے اوپر گہرے نیلے بادل نظر آ رہے تھے۔ مگرمچھ کے کھلے منہ کے اندر سے اس کے خوفناک دانت نظر آ رہے تھے، لیکن یہ دانت صرف اوپر کے تھے، نیچے نہ تھے، بلکہ منہ کے نیچے پتھر ہی پتھر تھے۔ کھلے منہ کے اندر ایک خوبصورت کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں دور سامنے ایک دروازہ تھا، اور دہانے کے قریب ہی میز پر وہ خزانہ رکھا نظر آ رہا تھا، انتہائی قیمتی 6 ہیرے، جن میں سے ایک ہیرا بہت بڑا تھا اور 5 چھوٹے تھے۔ ان کا حاصل کرنا کون سا مشکل ہے، امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس نے جلدی سے تلوار اپنے کمند سے لگائی اور بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں سے اس نے کمند نکال لی۔ اس کمند کے آگے لگے ہوئے آنکڑے کو اس نے مگرمچھ کے بڑے نتنوں میں پھنسانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کمند کی رسی کی مدد سے وہ لٹکتا ہوا سیدھا دہانے کے اندر پہنچ جائے۔ لیکن ابھی اس نے کمند پھینکنے کی تیاری ہی کی تھی کہ ایک زوردار کہکہے کی آواز سنائی تھی، اور دوسرے لمحے ایک بونا پھدکتا ہوا غار میں داخل ہوا۔ اس بونے کے سر پر لمبی نوک والی ٹوپی تھی، اس کی سنہری مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ دونوں طرف سے اس کے پیروں تک گھسٹ رہی تھیں۔ ہا ہا ہا، تم بوڑھے بیمار، تم مگرمچھ خزانہ حاصل کرنے آئے ہو، ہا ہا ہا، موت تمہیں گھیر کر لائی ہے، بونے نے گونجدار آواز میں کہا۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا بونا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی گونجدار تھی جیسے کوئی دیو بول رہا ہو۔ تم کون ہو بونے؟ امرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام سپا سالار بونا ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں اژدہے کو مار کر اندر جاتے دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی احمقوں کی طرح مگرمچھ خزانے کو حاصل کرنے آئے ہو گے، اس لیے میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ اچھا بس تم نے سمجھا لیا، اتنا ہی کافی ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو، امرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ جاؤ، واپس چلے جاؤ امرو عیار، یہ خزانہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم مر جاؤ گے اور تمہاری کھوپڑی بھی دیوار پر لٹک جائے گی، بونے نے کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ امرو نے بونے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بونا سپا سالار ہوں، مجھے سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے، بونا سپا سالار نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ مجھے مگرمچھ بخار ہے، اور اس بخار کی یہی دوا ہے کہ ان میں سے ایک ہیرے کو چوسا جائے۔ مجھے خزانے کا لالچ نہیں ہے، میں تو بخار کی دوا لینے آیا ہوں، امرو عیار نے عیاری سے بھرا جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ بات ہے تو سنو، میں تمہیں اصل راز بتاتا ہوں۔ یہ سامنے کھلا ہوا منہ دھوکہ ہے، تم جیسے ہی کمند پھینکو گے
مگرمچھ دیوتا کی زندہ آنکھوں سے سرخ رنگ کی لہر نکلے گی اور تم فوراً جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ صرف تمہاری کھوپڑی بچے گی جو خود بخود دیوار سے لٹک جائے گی۔ اگر تم واقعی دوا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں سمندر کی تہہ میں اترنا ہوگا۔ ان مگرمچھوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب تم تہہ میں اترو گے تو تم اس محل کے نیچے پہنچ جاؤ گے۔ وہاں جا کر تمہیں پتھر کا ایک دروازہ نظر آئے گا۔ تم اس دروازے سے جا کر کہنا کہ تمہیں بونا سپا سالار نے بھیجا ہے۔ وہ دروازہ کھل جائے گا اور تم محل کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر تم سامنے نظر آنے والے دروازے سے ہوتے ہوئے اس میز پر آنا اور ہیرا اٹھا کر منہ میں ڈال کر چوس لینا۔ جب تمہارا بخار اتر جائے تو تم ہیرا واپس رکھ کر اسی دروازے سے واپس سمندر میں اتر جانا اور پھر باہر آ جانا۔ لیکن خبردار، اگر تم نے یہ خزانہ اٹھانے کی کوشش کی تو تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ بونا سپا سالار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے ہلاک ہو جاؤں گا یہ تو بتاؤ، امرو نے پوچھا۔ اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے کہ دہانا بند ہو جائے گا اور پھر تم اس کمرے میں بند ہو جاؤ گے اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، بونا سپا سالار نے کہا، اور پھر بھاگتا ہوا غار کے دہانے سے باہر نکل گیا۔ ایسے ہی مر جاؤں گا؟ امرو عیار کو کون مار سکتا ہے؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے کمند واپس زنبیل میں ڈالی اور زنبیل کے اندر سے ایک ٹوپی اور بڑے بڑے جوتے نکال لیے۔ اس نے ٹوپی کو سر پر پہنا اور جوتے پیروں میں پہنے۔ اس ٹوپی میں یہ خاصیت تھی کہ چاہے آدمی سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے اس کا سانس نہ رکتا تھا، اور جوتوں کی مدد سے وہ انتہائی تیز رفتاری سے تیرتا ہوا سمندر کے اندر اس کی تہہ تک جا سکتا تھا۔ ٹوپی اور جوتے پہنتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے ان اژدہوں سے بھی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک یہ اس پر لپکیں گے وہ ان طلسمی جوتوں کی مدد سے کافی نیچے پہنچ چکا ہوگا۔ اور وہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اژدہے پھنکارتے ہوئے اس پر لپکے، لیکن امرو عیار بجلی کی سی تیزی سے سمندر کی تہہ میں اترتا چلا گیا اور سانپ اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ نیچے اتر کر امرو عیار نے دیکھا کہ واقعی وہ محل کے نیچے پہنچ گیا ہے، اور پھر اسے پتھر کا ایک دروازہ بھی نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے تیرتا ہوا اس دروازے تک پہنچا۔ پہلے تو اس نے خود اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کام نہ آئی۔ دروازہ انتہائی مضبوطی سے کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، تو امرو نے بونے سپا سالار کا نام لے دیا۔ بونے سپا سالار کا نام لیتے ہی دروازہ کھل گیا اور امرو عیار اندر داخل ہو گیا، اور وہ واقعی ایک خوبصورت اور سجے سجائے محل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جوتے اور ٹوپی اتار کر زنبیل میں ڈالی اور تلوار ہاتھ میں لے کر وہ محل میں دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جس میں وہ خزانہ بھی موجود تھا، اور وہاں سے سامنے اس غار کا وہ حصہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں سمندر میں کودنے سے پہلے امرو عیار کھڑا تھا۔ خزانے کو دیکھتے ہی امرو عیار دوڑتا ہوا اس میز تک پہنچا، اور اس نے جلدی سے ایک چھوٹا ہیرا اٹھا کر اسے منہ میں ڈالا اور چوسنے لگا۔ جیسے جیسے وہ ہیرا چوستا گیا اس کا بخار اترتا گیا اور اس کے جسم میں موجود گرمی دور ہوتی چلی گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بخار اتر گیا ہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر جلدی سے اس نے پہلے منہ سے وہ ہیرا نکال کر زنبیل میں ڈالا، اور پھر میز پر رکھے ہوئے باقی ہیرے بھی اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے ہیرے زنبیل میں ڈالے، ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سے مگرمچھ کا منہ بند ہو گیا، اور اب امرو عیار اس کمرے میں قید ہو گیا۔ کمرے میں موجود تمام سامان بھی یکلخت غائب ہو گیا، اور اب وہاں ہر جگہ خوفناک اژدہے، سانپ اور مگرمچھ پھنکارتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب تو امرو عیار گھبرا گیا، لیکن پھر اسے فوراً ہی زنبیل میں موجود آتش داؤدی کا خیال آ گیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی گیند نکال کر زور سے اسے زمین پر مارا، تو ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی، اور سانپ، اژدہے اور مگرمچھ اس آگ میں جلنے لگے۔ ان کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی، لیکن امرو عیار پر یہ آگ اثر نہ کر رہی تھی۔ آگ زور پکڑتی گئی اور پھر پورا کمرہ اسی آگ سے بھر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی امرو عیار کے قدموں سے زمین غائب ہو گئی، اور امرو عیار پانی میں غوطے کھانے لگا، اور وہ سمجھ گیا کہ آگے داؤدی نے اس خوفناک محل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ غار موجود تھی۔ امرو عیار تیرتا ہوا کنارے پر آیا اور پھر جلدی سے اوپر چڑھ آیا
سمندر میں جہاں مگرمچھ دیوتا کا محل تھا وہاں ابھی تک آگ پھیلی ہوئی تھی۔ امرو عیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے مگرمچھ خزانہ حاصل کر لیا تھا اور خود بھی صحیح سلامت باہر آ گیا تھا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے بونا سپا سالار مرا پڑا ہے۔ وہ بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا اور امرو عیار سمجھ گیا کہ یہ بونا ہی دراصل مگرمچھ دیوتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر اور بھی خوش ہوا۔ اس کا بخار بھی اتر گیا تھا اور اس نے خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اسے جلد ہی ایک طرف گھاس چرتا ہوا اپنا گھوڑا بھی مل گیا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن یہ سرخی بخار کی نہ تھی بلکہ مگرمچھ خزانہ ملنے کی خوشی تھی۔ ختم شد۔